الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. میرے محترم بزرگوں بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 تلاوت کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے: الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں. سود اعمال میں، انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں جو سب سے برا عمل ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، وہ سود کا کام کرنا یا سود کھانا، یہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے یا ہوتے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مقبوض الحواس بنا دیا ہو. جس کو شیطان نے چھو کر اس کے حواس ہی اڑا دیے ہو. آپ اکثر دیکھتے ہیں جو لوگ سود کا کام کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں یا کھلاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، ان کا دنیا میں کیا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. جو سود کھا رہا ہوتا ہے، سود کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ تو ویسے ہی شیطان کا ساتھی بنا ہوا ہوتا ہے. دل بڑا سخت ہوتا ہے. غریب لوگوں کو سود پر قرضے دیتے ہیں لوگ، ان کی جائیدادیں لکھوا لیتے ہیں. تھوڑا قرضہ دیا مثال کے طور پر ₹1,00,000 قرض دیتے ہیں اور شرط طے ہوتی ہے کہ ہر مہینے 10,000 روپے سود دینا ہے. اور جب تک پورا ₹1,00,000 ہمارا اکٹھا واپس نہیں کرو گے، ہر مہینے 10,000 روپے جو تم سود دیتے رہو گے، وہ تو سود ہوگا، ہمارا پروفٹ ہوگا. اس کے علاوہ لاکھ ویسے کا ویسے ہی کھڑا رہے گا، وہ لاکھ کم نہیں ہوگا. اور بیچارہ کوئی غریب آدمی جو پہلے ہی تنگ ہے، وہ اتنی سخت شرط پر قرضہ لے رہا ہے، اب وہ ₹1,00,000 کا اسے کیا دیں گے؟ 90,000 دیں گے. پہلا 10,000 قسط کا اٹھا لیں گے. 90,000 روپے سے وہ کیا کام کرے گا؟ کب وہ اس کا قرض اتارے گا؟ کب وہ اپنے کام کو سیدھا کرے گا؟ تو وہ ظالم لوگ اس سے پہلے کچھ پر نوٹ وغیرہ، کچھ چیک وغیرہ لے لیتے ہیں، شرائط بھی لکھ لیتے ہیں اور پھر پہلے چھیڑتے بھی نہیں ہیں. مثال 5,00,000 روپے قرض دیا، ایسے نہیں ہے کہ ہر کسی کو اٹھا کے دے دیتے ہوں. کسی کا 10-15 لاکھ روپے کا گھر ہوگا، وہ پہلے لکھوا لیں گے. اگر تم نے قرض نہ دیا تو یہ گھر بھی ہمارا ہو جائے گا. عام طور پر یہ معاشروں میں آج کل چل رہے ہیں. تو
سے تنگ نہیں کریں گے. جب وہ 5 لاکھ کا قرض چڑھتے 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 10-15 لاکھ روپے بن جائے گا, پھر اس کے بڑے خیر خواہ بن کے جائیں گے, دیکھ بھائی تو ہمارا بھائی ہے, اب تو نے ہمارا قرضہ تو واپس کیا نہیں, تو مکان تو ہو گیا ہمارا. اگرچہ مکان کی قیمت 20-25 لاکھ بھی ہوگی تو اس کی کم سے کم ہی قیمت لگائیں گے. اب اس کے خیر خواہ بن کے اسے 1-2 لاکھ روپے اور دیں گے. یہ 1-2 لاکھ روپے پکڑ, تو جا کہیں پر کرایہ پر مکان لے لے, کچھ اپنے کام کر لے اس سے, اور مکان ہمارا خالی کر دے. اور شریف آدمی بیچارہ کہے گا بھائی مہربانی کرو, ابھی تو میرے پاس نہیں ہے, تھوڑا وقت دو, تھوڑی مہلت دو. تو وہ صبح و شام اس کے دروازے پر جائیں گے, اسے ذلیل کریں گے. شریف آدمی کا تو کام ہی نہیں ہے سود پہ قرضہ دے. وہ معاشرے کے وہی لوگ ہوتے ہیں جو گالا گلوچ بھی کرتے ہیں, عزتیں بھی نیلام کرتے ہیں, لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, تو اس بیچارے کا بلاخر مکان ہتھیار ہے. تو آپ دیکھ لیں معاشروں میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, جو سود پہ کام کرتے ہیں, سود پہ قرضے دیتے ہیں, گاڑیاں دیتے ہیں, تو ان کا حالات کیا ہوتے ہیں, دل کتنے سخت ہوتے ہیں, ان پر کوئی بات اثر نہیں کر رہی ہوتی. اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں, جو لوگ سود کھاتے ہیں, وہ جب قیامت کا دن ہوگا نا, ایسے کھڑے ہوں گے جیسے ان کے ہوش ہی اڑ چکے ہیں, پاگل ہو چکے ہیں. اور یہ نظارہ آج بھی دنیا میں نظر آتا ہے. یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہوتی ہے آج کل, بڑے بڑے سافٹ ویئر آ گئے کہ اس میں آپ اپنے پیسے ڈالیں اور آپ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ پروفٹ ملے گا. وہ جب گراف اوپر ان کے سود کا پروفٹ کا چڑھ ہوتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں. اچانک پتہ چلتا ہے گراف نیچے جانا شروع ہوا. جب گراف نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے, کسی کا 5-6 لاکھ روپیہ پڑا ہے وہ سافٹ ویئر میں, وہ جو بھی آج کل ہم نام نہیں لیتے کسی کا, ایسے ایسے نئے نئے جوئے کے طریقے آ چکے ہیں. جیسے اس کے گراف نیچے گرتے ہیں, اس کا پیسہ جا رہا ہوتا ہے, وہ بھی پاگل ہوتا جا رہا ہوتا ہے, ادھر بھاگتا ہے ادھر بھاگتا ہے. تو بھائی کہوں تو کسے کہوں, کس کو میں نے پیسے دیے میں پتہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں دنیا میں بھی پاگل بنے پھرتے ہیں, اور آخرت میں تو حقیقت میں پاگل ہو جائیں گے وہ لوگ. سب سے بڑا عمل, اعمال میں سب سے برا عمل سود کا عمل ہے. جو لوگ سود کھاتے ہیں, سود کا کاروبار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے کے گناہ کے 70 درجے ہیں. جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں, کھاتے ہیں, کھلاتے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا, کھلانے والا, سود کی گواہی دینے والا, سودی لین دین میں گواہی دینے والا دوست ہے بھائی, اس نے قرضہ لینا ہے بینک سے, آؤ یار چلو میرے ساتھ ذرا گواہی تو دو, تم میرے دوست ہو. تو دوست صاحب جا رہے ہیں دوستی نبھانے کہ میں اس کے ڈاکومنٹس پورے کرنے میں اپنی گواہی دے دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گواہی دینے والا, اس معاملے کو لکھنے والا, سب پر اللہ کی لعنت, سب پر اللہ کے رسول کی لعنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا کاروبار, سود جو گناہ کرتا ہے, سود کا کام کرتا ہے, سود پہ قرضے لیتا ہے یا لیتا ہے, یا سود پہ قرض کھاتا ہے, سود پہ قرضہ لیتا ہے, فرمایا اس گناہ کے 70 درجے ہیں. 70 کا انسان عربی زبان میں اہل علم فرماتے ہیں کہ بے شمار کے لیے آتا ہے, یعنی اس گناہ کے کئی درجے ہیں. ان میں سب سے کم درجے کا جو گناہ ہے, سب سے کم, وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے, جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ سب سے کم درجہ ہے. آج ہمارا پورا ملک سود پر چل رہا ہے. ہمارے حکمران ہمیں سمجھاتے ہیں بڑا اچھا پیکج مل گیا ہے. یہ پیکج کیا ہوتا ہے, بس سود پہ قرضہ مل گیا اور آ کر مبارکباد دیتے ہیں. اللہ اس کے رسول سے جنگ کی ہوئی ہے تو پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد بھی ہے, اللہ ہمارے ملک پر کرم بھی کرے, اللہ ہمارے حالات پر رحم بھی فرمائے. جس کے ساتھ جنگ ہوتی ہے کبھی وہ بھی مدد کرتا ہے. اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے کبھی وہ جیت سکتا ہے, نہیں جیت سکتا. یہی بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمارے حالات تبدیل ہو جائے, ہمارے حکمرانوں کو اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارا ملک سیدھی راہ پر چل پڑے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کورونا کا عذاب آیا. کورونا کا وجہ سے معیشت کہاں چلی گئی دنیا کی. اب سیلاب کا عذاب ہے. یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. یہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے, اللہ ناراض ہو گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پاک کلام میں وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, ہم چاہیں تو ہر انسان کو ہدایت دے دیں. اللہ سب کو چاہے ہر انسان کو نیک بنا دے, ایک انسان بھی اس دنیا میں گناہگار نہ رہے. وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اللہ
पाक फरमाता है लेकिन हमारी ये बात पूरी होता रहेगी कि हम जिन और इंसानों को जहन्नुम से भर देंगे, हम जिन और इंसानों को इस जहन्नुम से भर देंगे। अल्लाह पाक फरमाते हैं अपने पाक कलाम में, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, हम लोगों को बड़ा अज़ाब, बड़े अज़ाब का मजा चखाने से पहले छोटे छोटे अज़ाब लोगों पर भेजते हैं। हम लोगों को बड़ा अज़ाब भेजने से पहले छोटे अज़ाब भेजते हैं, शायद के लोग हमारी तरफ रुजू करें, शायद कि अल्लाह से अपने गुनाहों पर माफी मांग लें, शायद कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। तो ये मेरे भाइयों ये अल्लाह के अज़ाब हैं। अल्लाह न करे कोई बहुत बड़ा अज़ाब आ जाए हमारे मुल्क पर या हमारी दुनिया पर, उससे पहले इंसानों को चाहिए तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा गफूर रहीम है, सारे गुनाह फौरन माफ फरमा देता है। तो हमारी हुकूमत, हमारा पूरा मुल्क सूद पर चल रहा है, सूद पर कर्जे लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोगों एक वक्त आएगा कि सूद के गर्दो गुबार से तो कोई शख्स भी नहीं बच सकेगा। एक तो है सूद, डायरेक्ट सूदी कर्जे लेना या सूद पे पैसा देना, एक है उसका गर्दो गुबार हमारे अंदर जा रहा है। वो क्या है? हम डायरेक्ट तो नहीं कर्जे ले रहे, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग होंगे जो ले रहे होंगे, लेकिन अक्सरियत इंसानों की तो डायरेक्ट सूद का कारोबार नहीं करती, सूद पे कर्जे नहीं लेती। तो हमारे अंदर गर्दो गुबार कैसे जा रहा है? वो जो हमारी पूरी हुकूमत सूद पे चल रही है, ये जो हमारे ऊपर टैक्सेस लगते हैं कि आज फलां चीज के ऊपर टैक्स लगा दो, फलां चीज खाने की इतनी महंगी कर दो, अद्वियात पर टैक्स लगा दो, ये किस लिए लगते हैं? ये हमने सूद का कर्जा अदा करना है। जो कर्जा लेता है वो वापस क्यों लेता है? जब कर्जा मिलता है तो ऐसे करप्ट हुक्मरान होते हैं जो अपनी जायदादें भी बना लेते हैं, और या IMF वर्ल्ड बैंक ऐसे ही लोगों को ऊपर लाते हैं जो करप्शन करें। वो चाहते हैं ये कि करप्शन हो ताकि इनमें वापस उतारने की सकत न रहे, ताकि ये अपने मुल्क के असासे अब हमें बेचना शुरू कर दें। पहले गिरवी रखे गए, अब बेचने की बातें होना शुरू हो गई। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब सूद की खबासतें हैं। जब तक इस गंदे निजाम से हमारी जान नहीं छूटेगी, ऐसे ही अल्लाह की नाराजगी रहेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, ये इस वजह से है कि वो कहते हैं बै भी तो सूद ही की तरह है, कारोबार करना भी तो वो कहते हैं सूद ही की तरह है। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने 1 लाख रुपए का काम किया, कोई महीने बाद उसने मेहनत की, अल्लाह ने 10,000 रुपए का नफा दे दिया। एक शख्स ने 1 लाख रुपए सूद पे दिए और उसने महीने बाद 10,000 रुपए घर बैठे प्रॉफिट कमा लिया, सूद ले लिया। तो वो कहते हैं दिल्ली देते हैं, फिर ये भी तो तिजारती की तरह है। इसके लिए एक मिसाल तो बड़ी गंदी है, लेकिन कई अहले इल्म ये मिसाल देते हैं लोगों को समझाने के लिए। एक शख्स, उसके सामने 2 लड़कियां हो, एक उसकी सगी बहन हो, एक उसकी खालाजाद या चचाजाद हो, और वो कहे कि मैं अपनी चचाजाद से निकाह तो नहीं करता, मैं अपना जिनसी जज्बा अपनी सगी बहन से पूरा कर लेता हूं। देखने में तो दोनों ही जैसी हैं, क्या बुराई है? अगर मैं बहन से ही मुंह काला कर लूं तो क्या बुराई है? ऐसा ही है जो लोग कहते हैं कि ये सूद का काम करना भी तो हमारा कारोबार ही है। अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया है और रिबा को हराम कराया है। अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है और सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया है। अब तुम ये बताओ अल्लाह के हुक्म को मानते हो या नहीं मानते? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मानते हो या नहीं मानते? तो फरमाया वामरुहु इल्लल्लाह, और उसका मामला अल्लाह के हवाले है, उसका मामला अल्लाह के हवाले है। वमन आदा फउलाइका असहाबुन नार, और जिसने इस नसीहत के आ जाने के बाद भी दोबारा ये हरकत की होगी तो बेशक वही लोग जहन्नुम वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। जो लोग नसीहत आ गई, अल्लाह का कलाम आ गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात दुनिया में आ गई, फिर भी सूद का लेन देन करेंगे, सूदी कारोबार करेंगे, इस तरह के मामलात करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं जिसने नसीहत आ जाने के बाद ये हरकत की तो उसका ठिकाना जहन्नुम है, और वही लोग हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया अर्रिबा वइन कसुरा फइन्ना आकिबतहु तसीरु इला हुल्ल, फरमाया सूद अगरचे कितना ही ज्यादा हो जाए लेकिन इसका आखिरी अंजाम किल्लत और कमी ही है।
سود دیکھنے میں چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے لیکن اس کا اینڈ تباہی ہے، بربادی ہے، قلت ہے، کمی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، حرام طریقے سے اپنے لیے جائیدادیں بناتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو لوٹتے ہیں، ظالم لوگ سود پر قرضے لیتے ہیں، اپنے لیے جائیدادیں بنا رہے ہوتے ہیں، ان کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ شاید ہی کبھی ایسا شخص ہو جس نے سود پر کاروبار کر رہا ہو اور اس کا خاتمہ خیر پر ہو گیا ہو، یہ ہو نہیں سکتا، اس کا اینڈ بڑا برا ہے۔ آپس میں اولاد بعد میں لڑ رہی ہوتی ہے، رشتہ دار آپس میں اسی کی جائیداد کو اٹھانے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، بیٹے لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے پہ تلے پڑے ہوتے ہیں جو لوگ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے وقوف انسان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت، اپنی آخری زندگی، اخروی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی وہ اپنی تباہ کر لیں۔ دوسروں کے لیے دنیا بنا رہے ہیں، مال اکٹھا کر رہے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں، حرام سے آنا چاہیے، چاہے سود سے کماؤں، چاہے رشوت سے کماؤں، چاہے کسی کا حق کھا جاؤں، لیکن مال آنا چاہیے۔ وہ کتنا عرصہ رہے گا؟ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں میری تو جیسے کیسے گزر گئی، ہم چاہتے ہیں بچوں کے لیے کچھ کر جائیں، ہم چاہتے ہیں بچوں کے لیے کچھ کر جائیں، اور بچوں میں بھی خاص کر بیٹے اس کی مراد ہوتی ہے، بیٹوں کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے وقوف انسان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں اکٹھی کر رہا ہے لیکن حرام سے اکٹھی کر رہا ہے، دوسروں کی تو دنیا بنا رہا ہے، اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تباہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات نفسانی پر اپنا قابو رکھے، جو اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ انسان کا نفس کہتا ہے، دل کہتا ہے اچھے سے اچھا لباس ہو، اچھے سے اچھا گھر ہو، اچھی سے اچھی گاڑی ہو، جب میں گھر میں جاؤں تو میرے گھر میں دنیا کی ہر آسائش ہو، میرے گھر میں اچھے سے اچھا پھل ہو، روزانہ گوشت پکے، اچھی خوراک میں بھی کھاؤں، میرے بچے بھی کھائیں، ہر انسان کا دل چاہتا ہے۔ لیکن اگر حلال سے کوئی کما رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں، حلال کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، جو لوگ حلال طریقے سے رزق کماتے ہیں۔ لیکن جو شخص حرام سے کما رہا ہے اس کا دل کہتا ہے بس میرے گھر میں ہر سہولت ہو، ہر آسانی ہو، اور اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ حرام سے کما رہا ہے تو فرمایا وہ شخص بے وقوف ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو اپنی دل کی خواہشات پر اپنا قابو رکھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ موت آتا رہے گی، بڑے بڑے دنیا میں لوگ ہیں جنہوں نے کسی نے کہا میں اللہ کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا خود ہی بنی ہے، خود ہی چل رہی ہے، ہم خود ہی جیتے ہیں، خود ہی مر جاتے ہیں، ہم کسی خدا کو نہیں مانتے، نہ گاڈ ہے دنیا میں، نہ بھگوان ہے، نہ ایشور ہے، کوئی خدا نہیں ہے، دنیا خود ہی بنی ہے۔ اللہ کا انکار کرنے والے لوگ اس وقت بھی دنیا میں ہیں، پہلے بھی تھے، لیکن موت کا انکار کرنے والا آج تک کوئی انسان نہیں پیدا ہو سکا۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ یہ جانتا ہے ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ انسان کو یہ فکر کھاتی ہے نا کہ میرے مستقبل کا کیا بنے گا، میں حلال کمانے لگ جاؤں، تھوڑے بھی گزارا کرنے لگ جاؤں، میرے فیوچر کا کیا بنے گا، کل کا کیا بنے گا، یہ ہر انسان کو فکر کھاتی ہے۔ اللہ والے مطمئن رہتے ہیں، اللہ ہدایت دیتا ہے، سب نے مر جانا ہے، تو نے بھی مر جانا ہے، ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اچھا میں اس دنیا میں اگر حلال سے کماؤں گا، اگر میں گھر بھی نہ بنا پایا، اگر میں چھوٹے گھر میں زندگی گزاروں گا تو کیا بنے گا؟ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، اللہ پاک فرماتا ہے میں انہیں ضرور جنت میں محل عطا کروں گا، جنت کا محل اللہ دے گا۔ یہاں گھر بنایا، گھر بنا بھی لیا تو کوئی 5 مرلے، کوئی 10 مرلے، کوئی بیچارہ بنا پاتا ہے، کوئی نہیں بنا پاتا، وہ ساری زندگی کرائے کے مکان میں رہ جاتا ہے، تو بنا بھی لیا تو اس مہنگائی کے دور میں تو پتہ چلتا ہے ابھی بجلی نہیں ہے، سردی آ رہی ہے تو گیس نہیں ہے، آج کل حالات ایسے ہیں کہ سبزی کھانے کو بڑی مشکل سے مل رہی ہے، بڑی مہنگی ہے، پھل بڑے مہنگے ہیں، تو بھائی باقی سہولیات تو ہو گئی، اب بجلی نہیں ہے، یا گھر بنا بھی لیا تو کوئی کمی رہ گئی اس میں، وہ دروازہ یہاں سے نہ رکھتا وہاں سے رکھ لیتا۔ ایک اللہ محل دے گا جنت میں، وہ محل کتنا بڑا ہوگا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتا ہوگا، دل میں رائی کے دانے برابر بھی اگر اس کے ایمان ہوگا، اگرچہ اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے، رائی کا دانہ عرب جو ایک چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے وہ انڈا دیتی ہے، اسے عرب رائی کا دانہ کہتے تھے، جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا۔ آپ سب نے فرمایا جس کے دل میں کتنا حقیر بھی ایمان ہوگا تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا۔ اللہ اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن اگر جسے چاہے گا اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، پھر اسے اس کے گناہوں سے جب پاک کر دے گا، اس کے گناہوں سے صاف کر دے گا، پھر اللہ جن کے دلوں میں ایمان ہوگا اللہ ان کو پھر جنت میں داخل کرے گا، اور جس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ شخص جنت میں ضرور جائے گا۔ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ کلمے کی برکت ہے، یہ کلمے کی فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص میزان قائم کر سکے، ایسا بڑا میزان، اس میں ساتوں آسمان کو رکھے، ساتوں زمینیں رکھے، جو کچھ زمین و آسمان کے مابین ہے اس پلڑے میں سب کچھ رکھ دے، اور ایک پلڑے میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رکھ دے تو کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ کلمے کی شان ہے۔ تو فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سب سے آخری جنت میں جائے گا، جو شخص اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جہنم سے نکالا جائے گا، اللہ اسے پاک کر کے سب سے آخری شخص، لاسٹ، سب سے آخری، اللہ جس کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت آخری جنتی کو عطا کرے گا۔ آخری جنتی، سب سے لاسٹ جنتی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ میرا رب اس کو عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں 5 مرلے کا گھر بنا کے لیا، حرام سے بنایا تو کیا فائدہ؟ آخری جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا فرمائے گا۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ساتھ میں فاطمہ جناح ٹاؤن ہے، کسی کو کہا جائے ملتان کی کتنی بڑی کالونی ہے، کسی کو کہا جائے کہ یہ فاطمہ جناح ٹاؤن سارا کا سارا تمہیں مفت میں دے دیا، اسے خوشی ہوگی؟ کتنا خوش ہوگا؟ اتنا بڑا ٹاؤن فاطمہ جناح ٹاؤن مجھے دیا جا رہا ہے۔ یہ ملتان کی ایک کالونی ہے، صرف میرا رب کہتا ہے ملتان نہیں، مظفر گڑھ نہیں، کوٹپور نہیں، توسا نہیں، لاہور نہیں، سہیوال نہیں، اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت آخری جنتی کو دوں گا۔ کیا کرے؟ حلال سے کمائے، حرام نہ کمائے، لوگوں کا حق نہ کھائے، جھوٹ نہ بولے، سود نہ کھائے، اللہ کی مخلوق کو تنگ نہ کرے، بے حیائی کے کام نہ کرے، جو اللہ کے حکم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ ہے اس پر زندگی گزار کے آ جائے تو میں مجھے جنت عطا کروں گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نبوئنهم من الجنة غرفا، اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے گا، اچھے اعمال کرے گا، ہم اسے ضرور جنت کے محلات عطا کریں گے۔ کیسے محل ہوں گے؟ تجری من تحتها الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں۔ گھر کا مسئلہ حل ہو گیا، کھاؤں گا کہاں سے؟ انسان سوچتا ہے اگر میں اللہ کی بندگی کی طرف آ گیا، حلال کمانے والا بن گیا، صرف حلال پر گزارا کرنے والا بن گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میرے فیوچر کا کیا بنے گا؟ رشوت چھوڑ دی، سود کھانا چھوڑ دیا، سود پہ پیسہ دینا یا بینکوں سے پیسہ لے کر سود کھانا چھوڑ دیا، میرا کیا بنے گا؟ میری ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالِي مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے کندھوں پر اٹھا کر نہیں پھرتے۔ دیکھا کبھی بھینس کو، گائے کو، اونٹ کو، کسی جانور کو جو اپنا رزق اپنے ساتھ ساتھ اٹھا کے پھر رہا ہو؟ وَقَالِي مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، انہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے، تمہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ تم حلال کمانے والے بن جاؤ، اللہ تھوڑے میں برکت ڈال دیتا ہے، اللہ دلوں میں سکون عطا فرما دیتا ہے، اللہ عبادت میں سکون، اللہ عبادت میں خوشی اور خضوع عطا فرما دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے لباس میں ایک درہم یا دینار، ایک درہم یا دینار اس کا لباس حرام کی کمائی کا ہوتا ہے، اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ ہم لوگ دوسروں پر فتوے لگاتے ہیں، فلانے کی نماز نہیں ہوتی، فلاں کی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو حرام کی کمائی سے لباس پہنتا ہے، جو حرام کی لباس، حرام کی کمائی سے روٹی کھاتا ہے، رزق کھاتا ہے، اپنے جسم میں توانائی حاصل کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی کو حرام سے بچو، حلال پر گزارا کرو، دنیا چند ہو جائے، آج ہی تو کل یہاں سے جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، جیسے میں نے کہا، میں نے عرض کیا کہ اللہ کا انکار کرنے والے آ گئے، رسولوں کا انکار کرنے والے بھی آ گئے،
لیکن کوئی ایسا شخص نہیں پیدا ہوا جو کہے کہ میں نہیں مروں گا، مجھے موت نہیں آئے گی۔ الموت خیر الواعظہ والموت خیر الحافظہ، موت سب سے بہترین نصیحت ہے۔ کسی کو نصیحت کرنی ہو نا، اس کے لیے سب سے بہترین نصیحت اس کی موت ہے۔ یہاں آئے ہیں، جو بھی آیا ہے اس نے جو اسے چھوڑ کر ہی جانا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، لوگ اپنے سامان اٹھا کر بھاگ رہے ہیں، اپنے لیے بھرے گھر چھوڑ کر۔ سیلاب کا دن آیا، پورا دن بھی نہیں ملا، 2-4 گھنٹوں کے اندر گھر چھوڑ کر نکلو، جانے بچانی ہے تو نکلو یہاں سے، اپنے گھروں کو چھوڑو۔ کہ اللہ دنیا میں دکھا رہا ہے میرے بھائی، ایک دن پھر قیامت کا دن آئے گا۔ ابھی افراتفری ہوتی ہے، کسی کو پتا چلے وہ جان پہ بن گئی، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ جب قیامت کا دن آئے گا، اس دن کون کس کا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے سگے بھائی سے دور بھاگے گا۔ یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، بھائی بھائی کو دیکھ رہا ہوگا، بیٹا باپ کو دیکھ رہا ہوگا، باپ بیٹے کو دیکھ رہا ہوگا۔ کتنی محبت ہوتی ہے باپ کو اپنے بیٹے سے، جو صاحب اولاد بیٹھے وہی بہتر جانتے ہیں۔ اس دن انسان بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبہ وبنیہ، انسان اپنی بیویوں سے بھی دور بھاگے گا۔ حالانکہ دیکھ رہے ہوں گے وہ میری بیوی کھڑی ہے، وہ میرے بیٹے کھڑے ہیں، وہ میرے بھائی کھڑے ہیں، وہ میرے رشتے دار کھڑے ہیں۔ آج دنیا میں کسی کو کہو بھائی اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرو، وہ کہتے ہیں میری برادری نہیں مانتی۔ او مولوی صاحب، آپ بات تو ٹھیک کرتے ہو، یہ شادی بیاہ سے پہلے ناچ گانا، یہ مہندیاں، یہ بیٹیاں، اور فوتیوں کے بعد یہ قربانیاں قربان خانیاں ہیں تو رسمیں، کیا کرے برادری نہیں مانتی۔ اس دن قیامت کا دن ہوگا، اللہ سے عرض کرے گا اور فصیلتہ التی تؤوی، اے میرے پروردگار میری پوری برادری کو جہنم میں ڈال دے، میں کسی کا بھی سوال نہیں کرتا، بس مجھے بچا لے، بس مجھے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں برادری کی فکر نہ کرو، فکر یہ کرو اللہ اس کے رسول کی سنت کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، اس کے مطابق عمل کرو۔ اور آخری بات کہے گا، خود غرض ہو جائے گا اتنا انسان، من فی الارض جميعا ثم ينجی، اے اللہ جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کو جہنم میں ڈال دے، صرف مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے نجات دے۔ تو میرے بھائیوں وہ دن قیامت کا دن ہے، وہ دن آتا رہے گا۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں اور ہم سب کے علم میں یہ باتیں، میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں سنا رہا۔ ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے، لمن، کس کے لیے نصیحت ہے، کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو۔ دل تو سب کے ہوتے ہیں، کسی کے دل مردہ ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے، کسی کا دل زندہ ہوتا ہے، زندہ دل والے کے لیے نصیحت ہے۔ اگر کوئی قرآن سنے، حدیث سنے، اس پر دین کی بات، اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اثر نہ کرے، تو اسے اللہ سے دل مانگنا چاہیے۔ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، دل زندہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تفضع كما يفضع الحديد اذا اصابه الماء، لوگوں دلوں پر بھی زنگ لگ جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول دلوں کے زنگ کو کیسے دور کریں؟ دلوں پر اگر زنگ لگ جائے ان کو کیسے دور کریں؟ فرمایا قال کثرۃ تلاوت القرآن، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تلاوت کا مطلب ہے پیر نہیں کرنا، پیچھے پیچھے چلنا۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی جب روشنی چڑھتی ہے، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جو اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، اس کی پیروی کرتے ہوئے آتا ہے۔ سورج کا رخ ہوتا ہے، پیچھے چاند آتا ہے۔ تلاوت تو اسی سے بنا ہے، تلاوت یہ قرآن جو راستہ بتا رہا ہے اس کی پیروی کرو، اس کو سمجھو، اس کو سمجھ کر پڑھو، اللہ دلوں میں ہدایت عطا کر دے گا۔ ان هذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم، ان هذا القرآن یہدی للذی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر زنگ لگ رہے، کثرت تلاوت القرآن، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو پڑھو، زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کی کوشش کرو۔ وذکر الموت، وذکر الموت، اور اپنی موت کو یاد کرو۔ اس دنیا میں آئے ہو ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ایک دن سے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ موت کو یاد کرو گے دلوں کے زنگ اتر جائیں گے، اپنی قبر کو یاد کرو گے اپنے ٹھکانے آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ تو انسان کہتا ہے اگر یہ خواہش پوری نہ ہوئی، میری یہ ضرورت پوری نہ ہوئی تو میں تو مر جاؤں گا۔ دل کے اوپر اثر ہوتا ہے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر مرنے کے بعد بھی سکون نہ آیا تب کیا بنے گا میرا؟ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، انسان اچھا انسان اگر ہوتا ہے جب مرتا ہے تو اس کی قبر
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک انسان، اچھے انسان کی قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بن جاتی ہے۔ برا انسان مرتا ہے تو اس کی قبر، اس کی برزخ کی زندگی جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بن جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے ملک میں یہ سود کا بازار گرم ہے، ہماری حکومتیں سود پر قرضے لے رہی ہیں، عوام بیچارے پس گئے، بجلی کے بلوں میں ٹیکس کی مد میں سود لگ کے آ رہا ہے، یہ کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ کیا ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ ٹیکس جو ہوتا ہے یہ ہم سود ادا کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حکمران کھاتے ہیں، جو زبردستی ہمیں بھی اس کام میں دھکیلا ہوا ہے۔ جب ہم اللہ اس کے رسول کے دین کی طرف آئیں گے، جب ہمارے حکمران اللہ اس کے رسول کے دین کی طرف آئیں گے، ہمارے مسائل کا حل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کئی لوگ آئیں گے چکنی چپڑی باتیں کرنے والے، دعوے کرنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، ریاست مدینہ کا نام لے کر نوجوان بچیوں کو نچانے والے، لیکن کچھ بھی نہ کر سکیں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ کیا کیا صاحب کو حکمرانوں نے؟ کیا کر رہے ہیں یہ حکمران؟ ہماری اس حکومت وقت نے، یہ جو موجودہ حکومت ہے، وہ باقی شرعی عدالت فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جتنا بھی بینکوں کے اندر یہ آپ پروفٹ کا نام دیں، انٹرسٹ کا نام دیں، یہ سب سود ہے، سب سود ہے۔ اور ہماری حکومت نے 4-5 بینکوں کو اپنے ساتھ ملا کر اسٹے لے لیا سپریم کورٹ میں جا کے، نہیں یہ سود کا کاروبار تو چلنا چاہیے، اس کے بغیر ہمارا نظام نہیں چل سکتا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک گھر میں 5 لاکھ روپے سود پہ قرضہ لیا جائے، پہلے وہ بیچارہ 5 لاکھ روپے سود پہ قرضہ لے کے ہر مہینے 50,000 کا تو صرف سود کی قسط بھرتا ہو، 5 لاکھ تو ویسے کا ویسا ہی کھڑا ہو، پھر وہ نہ بھر پائے اس 5 لاکھ کو، اس قرض کو اتارنے کے لیے، اس 5 لاکھ کو اتارنے کے لیے 5 لاکھ کو مزید لے لے، تو کیا بہتری آئے گی اس گھر میں؟ وہ تو تباہی کی طرف جا رہا ہے، وہ تو بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارے حکمران پہلے والا سود اتارنے کے لیے اور سود لیتے جا رہے ہیں، اور وہ کون اتار رہے ہیں؟ وہ آپ اور میں اتار رہے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، یہ جب تک یہ سودی نظام ختم نہیں ہوتا اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی امن نہیں آئے گا، کوئی سکون نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں کوشش کریں خود بھی اللہ کے دین کو سمجھیں، اللہ کے دین پر عمل کریں، اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے محنت کرنے والی کسی بھی جماعت کا، کسی بھی لوگوں کا ساتھ دیں، تاکہ اللہ کا دین آئے، ہماری دنیا میں بھی کامیابی، ہماری آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔